امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس ہم نے اس پانی سے اگایا ایسے باغات اگائے کہ جو خوش نما پھولوں اور پھلوں والے ہیں، ذات بہجتن، رونق دار خوش نما پھلوں اور پھولوں والے ہیں، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم سیدھے راستے سے کترانے والے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا، اور تمہارے رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ زمین پر پیدا فرمائیں، وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین کے درمیان سے نہریں جاری کی، دریا پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، تاکہ مختلف جگہوں پر رہنے والوں کو پانی پہنچ جائے، وجعل لها رواسیا، اور اس اللہ نے اس زمین کے لیے لنگر بنائے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ اس پر نصب فرمائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ اور ایک دیوار بنائی جو نظر نہیں آتی، میٹھے پانی اور نمکین پانی کے درمیان۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا وہ ذات کہ جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرماتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ اللہ جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، یعنی پچھلے لوگ چلے گئے، اب تم زمین کی نعمتیں حاصل کر رہے ہو۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، معبود ہے جس کی پوجا کی جائے؟ ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین ہی مالک ہے حقیقی، وہی حقیقی خالق ہے، وہی معبود ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، جس نے تمہارے لیے روشنی کو پیدا کیا اور دیکھنے کے لیے آنکھ پیدا کی، اور آنکھ پر جو عکس آتا ہے وہ عکس سمجھنے کے لیے تمہارے لیے دماغ پیدا کیا، اور پورا ایک اعصابی اور جسمانی ایک نظام پیدا کیا، وہ ذات جس نے تم پر ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو اس کی رحمت سے پہلے آ کر خوشخبری سناتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں جو بارش کی پیشنگوئی کرتی ہیں، جس رب نے اتنی نعمتیں دی۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے، خدا ہے، معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالی ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے جو وہ مشرکین کرتے ہیں، جن بتوں کو مشرکین اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالی ان سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق، یہ بتاؤ
وہ ذات جس نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو اس نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ انہیں پیدا کرے گا، وَمَن یرزقکم من السماء والارض، وہ رب جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب ذاتی طور پر نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اگر نہ بتائے تو کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اگر تمہیں علم کی نعمت ملی ہے یا تم نے سائنسی طور پر بہت ترقی کر لی ہے تو اپنے علم پر غرور و تکبر کرنے کے بجائے یہ سمجھو کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرشتوں، انبیاء، اولیاء کو مقام و مرتبہ اسی رب نے دیا، وہ اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ بت نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بت بے جان پتھر ہیں، انہیں کسی چیز کا علم نہیں، قیامت کا علم بھی نہیں، مگر کل بروز قیامت ان میں جان ڈالی جائے گی، ان کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھیں گے، ان کی زبان ہوگی جن سے بولیں گے۔ یہ بے جان پتھر اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا، کہ انہیں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا اور یہ پھر مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پتھروں کو جہنم میں ڈالنے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، اصل کافروں کو نادم اور شرمندہ کرنا ہے کہ دیکھو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے آج یہ بت تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور سوال کرتے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ہم سے سوال کرے امتحان لینے کے لیے تو ہم کوئی بھی جواب دے دیں، اگر اسے سوال کا جواب نہیں معلوم تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا سوال کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو یہ تو آپ کا امتحان لینے کے لیے قیامت کا ایسے پوچھتے ہیں جیسے ان کو پتا ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تو ایک راز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بغتتن، قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ اگر حضور بتا دیتے تو پھر یہ اچانک نہ ہوتا۔ ہاں حضور نے مہینہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دن بتایا ہے، تاریخ بتائی ہے، لیکن سال اور سن نہیں بتایا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔